ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا، آج اس کی موت کا ایک بھیانک قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس قصے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اس لیے اس قصے کو آخر تک ضرور سننا۔ ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح تاریخ کا سب سے سفاک، ظالم اور جابر منگول حکمران تھا۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑھا ہوا۔ اپنے نام کے معنی کے مطابق ہلاکو خان نے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر ایشیا کی وادیوں تک اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بے گناہ انسانوں کے خون سے بھری جنگوں کی جو تاریخ لکھی وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلا خون 9 سال کی عمر میں ایک بکری کا شکار کر کے بہایا تھا، جس پر اسے اپنے دادا چنگیز خان کی طرف سے شاباشی بھی ملی تھی۔ ہلاکو خان کا ظلم و ستم جس قدر مشہور ہے اسی قدر اس کی موت کا قصہ بھی مشہور ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ہلاکو خان کے سامنے مسلمان قیدی 3 صفوں میں کھڑے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے وحشی تاتاری فوجوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا تکبرانہ انداز میں مسلمان قیدیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گرز یعنی ایک وزنی جنگی ہتھیار تھا، جسے وہ ہوا میں اچھال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہلاکو خان نے روایتی انداز میں جلاد کو حکم دیا کہ جلاد قیدیوں کے سر اڑا دو۔ ہلاکو خان کا حکم ملتے ہی خوفناک شکل کا جلاد اپنے ہاتھ میں کلہاڑی نما ایک بڑی تلوار لے کر آگے بڑھا اور پہلی صف میں کھڑے قیدیوں کے سر تن سے جدا کرنے شروع کر دیے۔ پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا جو اپنے گھر کا اکیلا ہی کفیل تھا۔ وہ موت کے ڈر سے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا قیدیوں کی پچھلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے قیدی کو پچھلی صف میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ ہلاکو خان اپنا وزنی جنگی ہتھیار گرز اچھالتے ہوئے قیدیوں کے سر قلم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ جلاد جو ہی ایک وار میں قیدی کا سر اڑاتا تو خون کے فوارے اچھل پڑتے، جسے دیکھ کر تاتاری خوشی سے اپنی تلواریں اور نیزے لہرا لہرا کر شور مچانے لگتے۔ اس خونی منظر سے ہلاکو خان بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب پہلی صف کے قیدیوں کے سر تن سے جدا ہو گئے تو جلاد دوسری صف کی جانب بڑھا۔ بوڑھا قیدی جو دوسری صف میں تھا وہ پھر چپکے سے تیسری اور آخری صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہلاکو خان کی نظریں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ ہلاکو خان دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بے وقوف بوڑھا اب آخری صف سے نکل کر کہاں چھپے گا؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ بے وقوف قیدی بھلا کیسے بچ پائے گا؟ ادھر جلاد نے دوسری صف میں کھڑے قیدیوں کے بھی سر قلم کر دیے۔ جب جلاد تیسری اور آخری صف کی جانب بڑھا تو بوڑھا قیدی خوف اور پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلاد آخری صف کے قیدیوں کی گردنیں اڑانے کے بعد بوڑھے قیدی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی گردن اڑانے کے لیے جو ہی تلوار ہوا میں بلند کی تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کی گردن ابھی مت اڑانا۔ جلاد نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ سب خاموش ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ ہلاکو خان بوڑھے قیدی سے مخاطب ہو کر بولا، ارے بوڑھے، تو اپنی موت سے بچتا ہوا پہلی صف سے دوسری صف میں اور پھر دوسری صف سے تیسری صف میں آ گیا، اب پیچھے کوئی صف بھی نہیں بچی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ بوڑھے مسلمان قیدی نے یکدم جذبہ ایمانی سے شرشار ہو کر جواب دیا، وہ اوپر والی ذات
اگر چاہے تو کچھ بھی کبھی بھی ممکن ہے، اگر وہ چاہے تو ان حالات میں بھی مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، کون بچا سکتا ہے، کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان گرز کو تکبرانہ انداز میں ہوا میں لہرا رہا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے جھک کر گرز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جب اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا، ہلاکو خان نے زور سے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا گھوڑا ڈر گیا اور سر پٹ بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان کو بچانے کے لیے اس کا لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آ سکا۔ گھوڑا چٹانوں کی جانب نکل گیا اور ہلاکو خان کو پتھروں پر گھسیٹنے لگا۔ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح اپنے تکبرانہ وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے بے انتہا کوششوں کے بعد گھوڑے کو قابو میں کر لیا تو دیکھا کہ ہلاکو خان کا سر بری طرح کچل چکا تھا۔ لشکر خوف زدہ ہو گیا اور جان بوجھ کر بوڑھے قیدی کو نظر انداز کر دیا۔ بوڑھا مسلمان قیدی بڑے آرام اور سکون سے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب ایک سفاک درندہ صفت انسان ہلاکو خان اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گیا۔ یہ تھی ہلاکو خان کی موت کی داستان۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کی ذات پر ہم بھروسہ رکھیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے رکھتے ہیں تو پھر ہماری ایسی نصرت اور مدد ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔